بالخصوص میں نے کل شام کو ٹویٹ بھی کیا تھا DGISPR کی پریس کانفرنس پہ۔ سب سے پہلے خواتین و حضرات پاکستان کے جو ہمارے غیور لوگ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان ٹائمز کا درینہ دور نہیں رہا، جس وقت ایک اخبار میں حکومت کا جو ورژن ہوتا تھا وہ چھپ جاتا تھا اور ساری دنیا اس کو سچ سمجھتی تھی۔ اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے، جس طرح بھی پاکستان میں رنگ کے انہوں نے انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا ہوا ہے، سلو کیا ہوا ہے، پر پھر بھی انفارمیشن جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ لوگ نوجوان نسل ہیں وہ ایک دم اس چیز کو پک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں فیکٹس پہ کہ آپ کے پاس نمبر 1 یہ 8 نومبر 2021 پہ نمبر 1 آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جناب والا کہ جتنے آپ کے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لا میکرز تھے ان کو نے کانفیڈنس میں لیا، اور اس وقت ہماری پاکستان تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور اس وقت کے DGISI جناب فیض حمید صاحب اور اس وقت کے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب اور باقی جو لوگ تھے سینئرز ملٹری قیادت وہ موجود تھی، اور انہوں نے بنیادی طور پہ جس وقت بریفنگ دی تو اس پہ میں یہ آپ کو انگریزی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آن دا لا میکرز ڈیمانڈ ٹو ٹیک پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس اوور دی اگریمنٹ ود TTP. Sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. نمبر 1 بنیادی طور پہ وہاں پہ ہم لوگ موجود تھے، اس وقت 3-4 ساتھی ہم لوگ، اس وقت اسد کیسر صاحب بھی ایز اسپیکر اس نیشنل کمیٹی آف دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی کی صدارت کر رہے تھے، اور اس وقت جنرل باجوہ نے یہ اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور PDM گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں TTP کے ساتھ، تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں میں پھر بات کرتا ہوں، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ کوئی یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا۔ اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں، میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے۔ اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیر اعظم تھے تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی، اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں، یعنی کہ امن میں، نہ کہ کانفلکٹ میں، یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا، پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان's efforts paved the way for dialogue between Afghan factions and warring groups، اور یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد it was also noted that due to Islam Abad efforts meaningful talks have begun between the US and the Taliban، کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاکس شروع ہو چکی ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان's territory is not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan, the DGISI had said during the session۔ جس وقت فیض حمید صاحب تھے DGISI، اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی، اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی۔ اس وقت امن تھا خواتین و حضرات، وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں، نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف، میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف، رپورٹرز کے خلاف، میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف، اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ PTI کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں فیکٹس آر سیکرڈ، یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا
کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، میں معذرت چاہتا ہوں، 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے، کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو، کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے، اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے، کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل افسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، عموماً کرنل ہوتا ہے، اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپھڑا دے دیتا ہے، وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹنس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا. ڈیفنس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں، اور اس پہ ہمارے اسیران میں، جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے، اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کنڈیم کرتے ہیں. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے، کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں، آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں، آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کیا ہوتی ہے. آپ کی نیشنل اسمبلی، سینٹ، آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت، آپ کی صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیز، آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں، فوج، کوسٹ گارڈ، پولیس، یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں. تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے، جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے، مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن، وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے، وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا، کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو، جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر، جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس، آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس، آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر، یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس. یہ برطانیہ سنائپر رائفل، یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے، 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے. محمد ادریس صاحب گئے، ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے، اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی. اور وہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی، اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے، آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے. اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ. تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے. اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی، اس نے اس کا بلیڈر، اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا، ان کو ڈیمیج ہوا تھا. وہ سرجری ان کی ہوئی، پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے. اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب، ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی. آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں. 13 شہداء ہمارے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ FIRs لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں. اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا، وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے، وہ ان کی سویلین کورٹس نے کیا تھا. یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے گزارشات تھیں جو ہم نے رکھنی تھی. آخر میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اسد کیسر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے. اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے.
اور پیس کے لیے، اس امن کے لیے، اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ڈگمگا رہی ہے، اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے۔ اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا، آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، پیسفل پرامن مظاہرہ تھا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتائے، اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ مولوی صاحب نے تو کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت جو ہے میرے پاس بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے 22 جولائی کو کیا ہے، 2022 کو، اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کی جو ٹویٹ ہے، کہ اس میں خود انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس پروسیس کو اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہے، پوری جو بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں یا جو بھی اس وقت جو ملٹری کی جو لیڈرشپ تھی یا پارلیمنٹ میں جتنے لوگ اویلیبل تھے، ان سب کی مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسٹاک کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ، اور اس کی جو تمام ڈاکومنٹس ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی اویلیبل ہیں، اور کیبنٹ کی جو میٹنگز ہے وہ بھی اویلیبل ہے، وہ بھی ہم جلد از جلد جو ہے نا قوم کے سامنے لائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں۔ میں تو خود اس پہ بہت ہی کنفیوزنگ، کوئی ذی شعور آدمی جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو وہ اس قسم کی روی اور اس قسم کی پالیسی کو انتہائی بیوقوفانہ پالیسی سمجھے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیں، آپ ایک طرف آپ کے انڈیا کے ساتھ آپ کے بارڈرز ہیں، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ تو کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا جو پہلے ہوا کرتے تھے اس لیول پہ وہ تعلقات آپ کے نہیں ہیں۔ چائنا کے ساتھ بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگز بہت افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہو رہی ہے، اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے، اور خان صاحب نے اس کی حوالے سے جو بات کی ہے ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان جو کہ اس وقت تقریباً 50 سال سے اس ریجن میں افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستان جو ہے نا جنگ کی زد میں ہیں، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا وہ جنگیں یا افغان وارتا یا جو ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہو رہا تھا، امریکہ کی جنگ، یہاں دہشت گردی کے نام پہ جو جنگ ہوا، اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکلے۔ اس نے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا، ہماری جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے، پوری پنجاب میں، پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے، کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، کیونکہ امن نہیں ہے۔ امن کس وجہ سے نہیں ہے؟ کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے وہ فارن پالیسی ہمارے لیے ظاہری قاتل بنی ہوئی ہے، وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی، ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے، وہ ہماری حکومت ہے، آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دے کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے، آپ وہ نہیں کر رہے۔
لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے اور ایک جرگہ بنائے اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ہاں ہماری جو کنسرنز ہے، پاکستان کی جو کنسرنز ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہو، اور جو افغانستان کی کنسرن ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ جائے گی. یعنی اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے جو ہے نا آپ اس کریں. اپنے ملک میں بھی آپ نے عدم استحکام لا کھڑا کیا ہے. ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ ورکر کو، لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو ہے نا زبردستی اس سے مینڈیٹ چھینا. یہاں عدم استحکام ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ایک حالات بنا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے اثرات یہ ہے کہ جب ہماری نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہوگی، جب اپرچونٹی نہیں ہوگی، تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائف ہوں گے. وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی. وہ خدا رسول کا واسطہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر. یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے، صرف اپنے ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ جو پالیسی بنے وہ قوم کی مفاد کے اندر پالیسی ہو. جس طرح عمر صاحب نے کہا، ہم پارٹی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم کسی ملک کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی، نہ کسی کو حق دیتے کہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھے. ہاں امن کے لیے ہم پوری دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے. کوئی جنگ کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے. میں افغانستان حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور میں پاکستان حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت اور جرگے سے حل کی جائیں اور امن کو موقع دیا جائے. ہمارے تعلقات، ہمارا تو جب ہمارے وقت میں ہم نے خرلاچی پہ، ہم نے انگور اڈا پہ، ہم نے ترخم پہ فیسیلیٹیشن بائی تجارت شروع کیا، ٹریڈ شروع کی. ہم نے جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ایک شک کا اضافہ کیا کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گی. یہ تو ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے. یعنی ہم نے اپنے ٹائم میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ 400-500 ملین ڈالر سے وہ 2.5 بلین ڈالر تک پہنچائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے. اگر ہم سینٹرل ایشیا یا جو ہمارے رشین سٹیٹس ہے آئیں، تجارت کو موقع دے، کاروبار کو موقع دے، امن کو موقع دے اور سب بیٹے اپنے معاملات ٹیبل پہ حل کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کل سے ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں 4 حصوں میں چھوٹی چھوٹی بات کروں گا. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریپبلک ہے جس کے اندر 3 طرح کی سروسز ہیں. ایک اسینشل سروسز، لازمی سروسز، ان کا اپنا کوڈ ہے جس کو آپ آرمی ایکٹ کہتے ہیں. دوسرا سول سروس. سول سروس میں بیوروکریسی آتی ہے، فیڈرل یا سینٹرل، اور پروونشل نوکریاں بھی اسی کے اندر آتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے جوڈیشل سروس. ان تینوں کے اندر اپنے اپنے سفیر کے اندر اپنے اپنے محکموں کا وہ احتساب کرتے ہیں. کل اگر کسی شہری کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت، کسی تاجر کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت یا کسی صحافی کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکے گا. جو سرکاری نوکری میں موجود نہیں ہے، سویلین نوکریوں والے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی جا سکتی. اسی انالوجی کے اوپر جو پاکستان کے سویلین ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی سرے سے. اس کے لیے آئین کے اندر 3 آرٹیکلز موجود ہیں. آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 9 ہے اور آرٹیکل 14 ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز کی ایک ججمنٹ موجود ہے. آج بھی وہ موجود ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ساتھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ملٹری ٹرائل کورٹس نہ بنائے جا سکتے ہیں، نہ چلائے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی مقدمات وہاں پہ سویلینز کے ان کی سماعت کی جا سکتی ہے. یہ کیوں ایسا کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے؟ میں اس مرحلے پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے 6 فاضل ممبران ہیں، ان کے پاس جو یہ کہا گیا تھا کہ ان مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے، وہ بھی غلط تھا. اس لیے کہ پچھلے چیف جسٹس نے جب
اپنے سے پچھلے چیف جسٹس کے فیصلوں کے بارے میں اظہار رائے کرنا تھا تو ان کو نئے بینچ بنانا پڑے اور ان کے ذریعے سے فیصلے انہوں نے پہلے انڈو کیے, اس کے بعد کارروائی آگے بڑھ سکتی تھی. تو جو پچھلا فیصلہ ہے 5 ججز کا وہ آج بھی موجود ہے, اور اس کی روشنی میں یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹرائلز ہوئے ہیں سارے, اور ماورائے آئین ٹرائلز ہوئے ہیں سارے, اور ایک طرح سے یہ ایک متبادل عدلیہ کھڑی کی گئی ہے پاکستان کے اندر کہ جو اپنی مرضی سے ٹرائل کرے گی. دوسرا میں جو ابہام دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرائل کا مطلب کیا ہے. ایک ظالم ہوتا ہے, ایک مظلوم ہوتا ہے, ایک غائب ہوتا ہے, دوسرا اس کے گھر والا ہوتا ہے, ایک چور ہوتا ہے, دوسرا مدعی ہوتا ہے. جب پرچہ ایک دفعہ درج ہو جائے تو ضابطہ فوجداری جو جنرل لا ہے وہ حرکت میں آتا ہے, پاکستان کا عمومی قانون وہ حرکت میں آتا ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور باقی پاکستانیوں کو بھی. اور اس میں سب سے پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے. ایف آئی آر میں اگر ایس ایچ او پیسے لے لے, ایس ایچ او ڈر جائے, ایس ایچ او بک جائے یا بھاگ جائے یا دوسری پارٹی سے مل جائے, تو جتنے بھی صوبے ہیں, 4 صوبوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. آئی سی ٹی میں ایک فیڈرل لا موجود ہے, اس کو کہتے ہیں پولیس ایکٹ. اس کے نیچے آپ نیا تفتیشی لگوا سکتے ہیں, آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں تفتیش تبدیل کروا کے لے جا سکتے ہیں, بلکہ صوبے سے باہر بھی گئی ہیں تفتیشیں. ایک بات. اس کے بعد تفتیشی کیا کرے گا؟ دفعہ 172 گارنٹی کرتا ہے کہ وہ روزانہ تفتیش کرے, اور جو کچھ وہ لکھے گا, جو کچھ وہ معلوم کرے گا, اس کو وہ ایک خاص رجسٹر ہے جس کے اندر وہ لکھے گا, تھانے کا رجسٹر ہے پولیس آرڈر کے نیچے. اس کے بعد پھر چالان پیش ہوگا, اور 17 دنوں کے اندر جو الزامات ہیں ان کی فہرست جائے گی عدالت میں. 190 ہے دفعہ, اس کے نیچے عدالت اپنا جوڈیشل مائنڈ لگائے گی, اور اپنا ذہن لگانے کے بعد عدالت سوچے گی کہ میں اس کو چارج کروں, اس پہ فرد جرم لگتی ہے یا اس پہ فرد جرم نہیں لگتی. اس کے بعد پھر گواہی آتی ہے, اس کے اوپر جو کوالیفائڈ وکیل ہیں, اور کوالیفائڈ وکیل صرف ایک جگہ سے نہیں 5 جگہ سے ہوتے ہیں. 4 پاکستان کے اندر نہیں بلکہ 5 ہائی کورٹس ہیں. لوور کورٹس کے سارے وکیل وہاں سے کوالیفائی کرتے ہیں, لائسنس جاری ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں جو اے ایس سی ہے یا سینئر اے ایس سی, وہ سپریم کورٹ اس کو پاکستان بار کونسل کے ذریعے سے لائسنس ملتا ہے. تو یہ جو اس کے متبادل جو نظام ہے, آرمی ایکٹ ہمارا جو ہے 50s والا, ہم نے سارے لاز, یہ ضابطہ فوجداری بھی ہم نے آپٹ کیے ہیں. یہ گورے کے زمانے کے بنے ہوئے اکثر قوانین ہیں, ساری دنیا میں ایسے ہی قوانین ہیں. جو اس قانون کے نیچے جاتے ہیں جب آپ, تو سب سے پہلے مدعی کون ہے؟ اس محکمے کا بندہ. اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنے والا یا کمپلینٹ لکھنے والا کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد گواہ کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد مدعی کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد دفاع کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ.